اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، لیکن جب دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا، اور جو سوال کرتا ہے میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں۔ اور باری تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بلکہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ وہ اللہ ہے تو اگر مان لو تو بھی وہ اللہ ہے، اور اگر نہ مانو تب بھی وہ اللہ ہے۔ وہ آرزو پوری کرے یا نہ کرے، اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں۔ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے آپ نے اس طرح دعا مانگی۔ دعا کا معنی ہے سوال۔ اللہ اگر سوال پورا کرے تو بھی وہ مالک ہے، اور پورا نہ کرے تب بھی مالک ہے۔ اگر اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم اس کی بات مان لو، اس میں کیا دقت ہے؟ اس کا مطلب ہے تم اس کی بات نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو وہ بات منظور نہیں ہے تو پھر آپ منظور کر لیں، کیونکہ آپ انسان ہیں۔ اگر نہیں تو پھر نہ منظور کر کے دیکھو، یا اس کی بات منظور کر کے دیکھو یا پھر نہ منظور کر کے دیکھو۔ آدمی تو بے بس ہے۔ اس بات پہ غور کرو، آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی خاطر، جس مقصد کی خاطر، یا جس شخص کی خاطر، یا اپنی انا یا خوشی کی خاطر، یعنی جس کی خاطر آپ زندگی گزار رہے ہیں، دراصل اس کی خاطر آپ زندگی قربان کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی کسی غیر اللہ کے لیے قربان نہ ہو۔ خواہش جو ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ غیر اللہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس کی خاطر آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس آرزو کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں، جس شخص کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں آپ زندگی اس کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ اگر قربان ہونے والی یہ زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے متعلقین کے علاوہ نکل آئی تو یہ زندگی خساری میں چلے گی۔ زندگی تو آپ نے ضرور گزارنی ہے، اور پھر زندگی دے کے جانا ہے، یہ قرضہ ادا کر کے جانا ہے۔ آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لو کہ بے شمار دروازے ہیں جو بند ہیں، پتہ نہیں کون سا دروازہ کھلنے والا ہے۔ ان میں سے ایک صحیح راستہ ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ آپ گھر سے چل پڑے ہیں، ایک راستے سے ہی آپ کی فلاح ہے۔ اب آپ کسی بھی راستے پر اگر سر جھکا دیں گے تو اس وقت تک فلاح نہیں ملے گی جب تک وہ راستہ اللہ کا نہ ہو۔ اس لیے اس کو قریب سے دیکھو۔ اگر آپ کو اللہ کریم کی ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ شریعت کے ذریعے دیکھو۔ اگر شریعت کی روح سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر طریقت میں دیکھو۔ اگر طریقت کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر ماں باپ میں دیکھو۔ ماں باپ سے بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر کسی اور بڑے سے پوچھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی جو آپ نے نثار کرنی ہے وہ کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور پر نثار کر دیں۔ مثلاً وہ کسی جذبے پر بھی نثار کر سکتے ہیں، جیسا کہ کشمیر کو پاکستان میں ملانا چاہتے ہیں۔ آپ ضرور ملا لیں، کیونکہ یہ بہت نیک جذبہ ہے، اس میں وطن کی محبت ہے، یہ سب بچا ہے۔ لیکن یہ اللہ تو نہیں ہے، تو وہ جو جذبہ اللہ کے لیے ہے، جس کو آپ شہادت کہتے ہیں، وہ پھر ایک اور مقام ہے۔ وطنیت، وطن پرستی اور حب الوطنی اچھی بات ہے، یہ نیکی ہے، ایمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عرفان حقیقی نہیں ہے۔ اولاد کی خاطر انسان جان نثار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ تو اولاد ہے اور اللہ تو نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی انسان سب کرتا ہے، یہ نیکی ہے، ان پر آپ کا ایمان کامل ہے، لیکن یہ اللہ تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اسی میں سے وہ ایک تھریڈ نکال لو کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جس کی خاطر آپ زندگی گزار رہے ہیں دراصل اسی کے لیے آپ جان قربان کر رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس میں آپ کا اپنا ہی کوئی منشا نکل آئے۔ آپ اللہ کو اپنے انداز سے دریافت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انداز سے سفر کرانا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ اگر تو نیکی باعث لطف ہوتی اور گناہ اگر ناپسند کیا جاتا اور یہ ہر ایک کے لیے ہوتا تو کوئی بھی گناہ نہ کرتا۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ تلخ ہوتی ہے اور گناہ جو ہے وہ شیریں ہوتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پھر پہچان کی ضرورت ہے، اسی لیے تو کسی آدمی کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے شہد سمجھ کے کھاتے رہو اور وہ زہر نکل آئے۔ اس لیے پیغمبروں کے قدم جو اللہ کریم کے حکم کے عین مطابق ہوتے ہیں، ان کو بھی قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس
لیے اپنی زندگی میں جو خواہش آپ اپنا فرض سمجھ کے پورا کر رہے ہیں، عین ممکن ہے وہ آپ کا فرض نہ نکلے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولاد کی خدمت کرنا فرض ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے میری محبت کے بعد اولاد کی محبت تم پر فرض ہے۔ تو پہلے اللہ کی محبت ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے ہم بعد میں محبت کر لیں گے، مگر پہلے یہ فرض پورا کر لیا جائے۔ تو یہ لذت ہے اور یہ فرض نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے اور یہ فرض نہیں ہے۔ جب تک آپ فرض بتانے والی ذات کو دریافت نہیں کرتے تو وہ بات فرض نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ نے فرض کیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور پھر یہ بات تمہاری زندگی میں فرض ہے۔ اگر آپ پہلے 2 آئٹم نکال دیں اور تیسرا فرض پورا کریں تو وہ فرض ہی نہیں ہے بلکہ وہ غیر ہے۔ فرض وہ ہے جب آپ نے فرض بنانے والے کا کہنا مانا ہے، اور اگر کہنے والے کو نہیں مانا تو فرض کہاں سے ہے؟ بعض اوقات زندگی حکم دیتی ہے تو زندگی کا حکم ماننا، زندگی کی مجبوریوں کو ماننا فطرت کے ساتھ تو وابستگی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ فاطر کے ساتھ وابستگی ہو۔ اگر نیند آئی ہے تو سو جانا فرض ہے، اس لیے سو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ فطرت کے مطابق چل پڑے۔ فاطر اس سے خوش ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فاطر کی خدمت نہیں کی، یعنی فطرت پیدا کرنے والے کی۔ اسلام نے سب سے آسان نسخہ بتا دیا کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانو، اور اپنی آرزوؤں میں سب سے بلند آرزو اللہ کی رکھو، اس کا حکم ماننا، اس سے محبت رکھنا، اور اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کو اولیت دینی ہے۔ اب آپ اپنی خواہش کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے واقعات بدل گئے۔ مثلاً ماں باپ کی محبت اور خدمت ضروری ہے، اور فرض یہ ہے کہ آپ کہیں میرے ماں باپ آپ پہ نثار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر فرض بدل گیا کہ جب آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار۔ اس لیے آپ ادروائز جو فرض کر رہے ہیں وہ فرض بھی وہاں پر نثار ہے۔ اس لیے آپ کو جب تک یہ ترتیب سمجھ نہ آئے تب تک اپنی آرزوؤں کو بہت پہرا نہ دو کہ یہ نیکی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ایسی نیکی آپ کے نفس کی لذت ہو، تو آپ پہلے اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھیں اور پھر کوئی کام کریں، مگر آپ پہلے کام کرتے ہیں اور اطاعت بعد میں۔ سینکشن آپ اللہ سے لیتے ہیں اور کام آپ کا غیر اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ان باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی خدمت میں لگ جائیں۔ تو دنیا کے جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آگے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یا وہ انا نکلے گی، یا نفس نکلے گا، یا کوئی فانی شے نکلے گی۔ اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھنا کہ کیا وہ واقعی آپ کے لیے اللہ ہے، پھر آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ یہ جو زندگی آپ نے حاصل کی ہے، جس کے حکم پر آپ وہ زندگی چھوڑ سکتے ہیں، وہی آپ کا محبوب ہوگا۔ آپ آرزو تو چھوڑتے نہیں اور اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا بات بنی؟ ایک معمولی سی آرزو نہیں چھوڑتے، اس کے اوپر فرض کا پہرا لگایا ہوا ہے، ضرورت کا پہرا لگایا ہوا ہے، اور مجبوری کا پہرا لگایا ہوا ہے۔ اگر اللہ کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو۔ انسان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کام نیکی ہے اور وہی کام گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ اسے ناپسند کر دے تو وہ نیکی نہیں رہے گی۔ اللہ کی پسند کو نیکی کہتے ہیں اور اس کی ناپسند کو گناہ کہتے ہیں۔ تو جو وہ پسند کرے وہ نیکی ہے، اور جو اس کو پسند نہ ہو وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اللہ کی طرف اپنی نیکی کے انداز سے جا رہا ہے اور اللہ کو بات پسند نہیں آئی تو وہ نیکی نہیں ہے۔ مثلا دنیا کے انداز سے آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد بھی اچھی بنا رہے ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے تعمیر ہو رہی ہے، اور اگر اللہ کو وہ پسند نہیں آئی تو کیا یہ نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بظاہر نیک عمل اگر نیت سے باہر ہو جائے تو وہ نیک نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اللہ کی طرف جانے سے پہلے اپنی نیت کو غور سے دیکھ لو۔ اس کا جواز کسی کو نہ دینا بلکہ اپنے دل سے پوچھ لو۔ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آپ حج کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے شوق کیا ہے، اور یہ جو نیکی کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرک جذبہ کیا ہے۔ اگر جذبہ اللہ کے لیے ہے اور کوئی اللہ والا کہے کہ اسے چھوڑ دو تو آپ چھوڑتے نہیں۔ فرض کرو یہ کہا جائے کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دو کیونکہ اس کے ذریعے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، تو آپ تبلیغ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا وہ اللہ کے فرمان کا پاسبان نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے فرمان کا وہی پاسبان ہے جو یہ تمیز کر سکے کہ اب تک مجھے تم پر اللہ کے نام کا غصہ تھا، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے تو میں نے تمہیں رہا کر دیا۔ اگر اتنی پہچان ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جو اللہ کے نام کی بات کر رہا تھا اور جب دوسرے نے گالی دے دی تو اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں تمہیں اللہ کی بات بتاؤں، کیونکہ میں ذاتی نفس کے اندر آ گیا ہوں، ذاتی غصے میں آ گیا ہوں، اور آپ کے ہاں تو ذاتی غصے اور ذاتی نفرتیں چل رہی ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے حوالے کرو، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے دل میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں اور کیا واقعات ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزو کو پورا کرنے کا سوال کر دو، حالانکہ اگر آرزو کو چھوڑ دو تو بھی یہ حقیقت ہے، اور آرزو پوری ہو جائے تو بھی یہ حقیقت ہے۔ اگر ایک آرزو پوری ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ایک اور خواہش بیان کر دیں گے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دعا پوری نہیں فرمائی تو ٹھیک ہے، اگر دعا پوری کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اور پوری نہیں فرماتا تو بھی ٹھیک ہے۔ پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، خود کو بعد میں راضی کرنا۔ اس لیے آپ اپنی آرزوؤں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو عین ممکن ہے کہ یہی بہتر ہو، عین ممکن ہے کہ یہی ضروری ہو، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ آج اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو جن باتوں پہ ان کو کسی زمانے میں مسرت ہو رہی تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ باتیں گناہ تھیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جس بات پہ کہنا ماننا مشکل ہو رہا تھا وہی بات آپ کے لیے بہتر نکلی۔ اس طرح آج کی آرزو کو آپ پورا کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس کا پورا ہونا آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ بچپن سے ہی آپ یہ کر رہے ہیں کہ کبھی یہ آرزو پوری کر لو، کبھی وہ آرزو پوری کر لو۔ بزرگوں سے آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ولی اللہ ہیں، آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں، تو خواہش پوری کرانے کے لیے کسی کو ولی بنانا بذات خود ڈس آنیسٹی ہے۔ اسی طرح لوگ جا کر کہتے ہیں کہ آپ سرکار ہیں، گنج بخش ہیں، مجھے اتنا سا اماؤنٹ چاہیے، مگر وہ اس طرح نہیں دیتے۔ اگر آپ انہیں گنج بخش مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو غریبی کا گنج دیں، خزانہ دیں۔ آپ خود دیکھو کہ دنیا میں موسم بدلتے رہتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، دوسرے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو کیا پھر تیرے کام نہیں ہوں گے؟ زمین چکر میں ہے، آسمان گردش میں ہے، سارے واقعات ہو رہے ہیں، چیونٹیوں سے لے کر کہکشاں اور آسمان تک سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اللہ کو یاد نہیں کرائیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سب اللہ کے حوالے کر دیں تو سب واقعات ٹھیک ہو جائیں گے جس طرح پہلے ہوتے رہے ہیں۔ اب درمیان میں خواہش کا ضرورت کے ساتھ جو الجھاؤ ہے وہ آپ نکال دیں، یہ چھوٹا سا کام ہے، اور یہیں پہ مچھلی کو کانٹا لگا ہوا ہے۔ تو آپ خواہش کو ضرورت سے الگ کر دیں تو پھر اللہ بہتر کرے گا، پھر خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنی آرزوئیں اللہ کے حوالے کر دیں، وہ پوری کرے تو ہم راضی ہیں، اور نہ پوری کرے تو بھی ہم راضی ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے آج کی آرزوئیں اور آنے والی آرزوئیں سب اللہ کے حوالے کر دیں تو اب آپ کے لیے دعا کا مقام آسان ہو گیا، بلکہ دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو آپ کو یہ مقام چاہیے۔ محبت والوں کے لیے اور چیز فرض ہے اور دنیا والوں کے لیے اور فرض ہے۔ مثلا عام انسان کے لیے کھانا کمانا فرض ہے، لیکن جس کو دیدار کی تمنا ہو اس کا فرض کچھ اور ہے، اس کے لیے اور ضروریات ہیں۔ جیسے کوئی شخص شاعر بن جائے یا رائٹر بن جائے تو اس کے لیے جاگنا فرض ہو جاتا ہے اور باقیوں کے لیے سونا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں دنیا دیکھنے کی خواہش ہو اس پہ سیر فرض ہو جاتی ہے اور باقیوں کے لیے ٹھہرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے تعلق بدل دیا تو پھر آپ کے فرائض بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تسلیم کرنا سیکھ لیا تو پھر آپ کے فرائض کوئی نہ رہ گئے، کیونکہ آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ خود کو تسلیم کرانے کی تمنا کو ذرا مدھم کر دو اور تسلیم کرنے کی تمنا رکھو۔ اس لیے آپ ایسے انسانوں کو تلاش کریں یا ایسے انسان بن جائیں جو اللہ کو ماننے والے ہوں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آرزوؤں کے بہت سے دروازے ہیں لیکن ایک دروازہ ہوگا جو پار لے جائے گا۔ لوگ بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ان کا مستقبل بچوں کے ذریعے جاری ہے۔ مکان اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہ جائے گا۔ عام لوگوں کے ساتھ نیکی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن آپ براہ راست اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ بس طریقت یہ ہے کہ آپ براہ راست اللہ کو ڈھونڈیں،
براہ راست کیسے ڈھونڈنا ہے؟ آپ کا اللہ کے ساتھ جو الجھاؤ ہے وہ دور کر دو، آپ اس کی بات مان جاؤ۔ مدت سے آپ اگر ایک سوال کر رہے ہیں اور وہ سوال پورا نہیں ہو رہا تو آپ کہیں کہ میں نے سوال واپس لے لیا۔ جو تیری رضا ہے تو کر، ہم راضی ہیں، ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے یہ ٹھیک فرمایا گیا ہے کہ ہر مشکل کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو جس کے پاس مشکل کی چابی ہو اس کے سامنے مشکل بیان نہ کرنا، یہ بھی نہ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب دیدار ہو جائے، ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں، دو چار کام رہتے ہیں اس کے بعد ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے وہ آپ کے دو چار کام کرے اور پھر آپ کو اپنے قریب کرے، اس کی مرضی ہے وہ کام کرے یا نہ کرے، اس لیے کام ہوں یا نہ ہوں۔ اگر قرب کی خواہش ہے تو آپ کو ابھی سے ہونی چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ دو چار کام ہو جائیں، یہ اللہ نے خود فرائض رکھے ہوئے ہیں۔ دین میں کوئی ابہام نہیں ہے، خیر کا بھی پتہ ہے اور شر کا بھی پتہ ہے، وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ اگر ایک بچہ پانی میں تیرنے کے نام پر ڈوبنے لگے تو اس کے پاس نگران ہونا چاہیے، تو اتنی سی بات ہے کہ آپ اپنا ایک نگران ڈھونڈ لیں۔ تیرنا آپ نے اللہ کے فضل سے خود ہی ہے، نگران اس لیے ڈھونڈنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غلطی سے آپ کے پاؤں ڈگمگا جائیں، کیونکہ اس میں خواہش کا سفر ہوتا ہے۔ نیکی بھی اپنے اندر ایک عجب راز رکھتی ہے کہ بعض اوقات نیکی کے نام پر غلطی ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر جانے والا، تبلیغ کرنے والا بعض اوقات اپنی شوکت بیان کر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا علم آ گیا، اور یہاں سے نفس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک ایسا نگران رکھنا چاہیے جو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے کہ یہ نیکی تو اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہے اور یہ اللہ کی خاطر نہیں کر رہا، تو یہ جو بظاہر نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے، یہاں سے بچ جاؤ، یہاں سے یہ ایک موڑ ہے، آگے خطرہ ہے، تو یہ بتانے والا ہونا چاہیے۔ ان کا چونکہ کام ہی یہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے آسانی ہے اور آپ کے لیے بھی سفر آسان ہو جائے گا۔ وہ اس راستے کا ایک سگنل ہوتا ہے، اس لیے آپ کو راستہ مل جائے گا۔ بڑے بڑے مقام پر بھی وہ اگر کہے تو دعا مانگ لینی چاہیے، اور اگر وہ کہے کہ دعا نہیں مانگنی تو پھر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ ہر چند کے وہ دعا منظور ہونے کا مقام ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ مثلاً بزرگ نے کہا کہ تم وہاں جا کے دعا نہ مانگنا کیونکہ وہاں پر دعا منظور ہوتی ہے۔ مرید نے کہا اب یہاں آئے ہوئے ہیں تو دعا مانگ لیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی اور پھر دعا منظور ہو گئی۔ دعا کی تاثیر میں اسے بیٹا ملا، بڑا ہوا تو عین جوانی کے عالم میں حادثہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس طرح وہ شخص غم سے پاگل ہو گیا اور پھر اپنے بزرگ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہاں دعا نہ مانگنا، حالانکہ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن جب تک آپ باتوں کو سمجھتے نہیں ہو تو فرائض کا سفر بھی خطرناک ہے۔ بے تعلق فرائض سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اسلام کے نام پر بغیر تعلق کے انسان عبادت کرتا جائے اور مفہوم عبادت سے غافل ہو، محبت سے غافل ہو اور منشائے ایزدی سے غافل ہو تو وہ صرف گنی ہوئی چیزوں کو عبادت سمجھ رہا ہے، اور دل اس طرح سخت ہے، ٹھوس ہے، ثم قست قلوبکم، پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے لیکن عبادت پوری کرتا ہے۔ اس لیے کسی نگران کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی عبادت کے ساتھ آپ کے دل میں رحم بھی پیدا کر دے اور محبت داخل ہو جائے۔ خالی اصولوں پر زندگی گزر نہیں سکتی، اصول نقصان بھی دیتے ہیں۔ صرف وزن سے زندگی نہیں گزر سکتی، اس لیے کبھی کبھی وزن کے بغیر بھی زندگی گزارنی چاہیے۔ وزن کا مطلب ہے ماپی ہوئی زندگی۔ اگر ماپی ہوئی زندگی ہوئی تو آپ کے گناہ زیادہ نکلیں گے، اور اگر پیمائش کے لحاظ سے گناہ زیادہ نکلے تو آئندہ نیکی کیا ہوگی؟ تو اس طرح تو گناہ زیادہ ہوں گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، اور یہ کہ ہم معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر استغفار کا مقام ہے، اس لیے اگر آپ کو استغفار کا علم آ گیا تو آپ گناہ سے نجات پا گئے اور اس عبادت سے بھی نجات پا گئے جو عبادت آپ نے اپنے نفس کی خاطر کی، جو آپ نے ریاکاری کے طور پر کی۔ انسان شروع میں بڑی لمبی لمبی تسبیح اپنے پاس رکھتا ہے تو اس ریاکاری سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تاکہ وہ جہاں سے روکے وہاں آپ رک جاؤ، اور اگر کہے کہ چل پڑو تو چل پڑنا۔ اپنے آپ کو
کو خواہش کے ہاتھ میں نہ دینا، یہ بڑا نقصان ہے، خواہش تباہ کر دے گی۔ آپ نے تو خواہش کا نام ضرورت رکھا ہوا ہے، ضرورت بھی دھوکہ دے جائے گی، اس لیے آپ اپنی ضرورت خود ہی بن جائیں، اپنے آپ کا احترام کرو، اور پھر یہ احترام قائم رکھنے کے لیے آپ کو ضرور کسی کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح یہ سفر شروع ہو جائے گا، تو ایسی ہستی کو دریافت کرو جو آپ کو واقعی آپ کا احترام ڈھونڈ کے بتائے، اور یہ کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ہستی آپ کو روکے تو رک جانا، اور کہے کہ چل پڑو تو چل پڑنا۔